بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج توشہ خانہ کے حوالے سے بہت اہم سماعت تھی اور عمران خان صاحب کو 342 کا جو بیان تھا وہ قلم بند کروانا تھا، مگر یہ بیان آج بھی قلم بند نہیں ہو سکا۔ وجوہات کیا رہیں، کہاں کہاں معاملات جو ہیں وہ بگڑے اور خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سلیم اللہ کلیم اللہ جو ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر، اس کا کیا معاملہ ہے۔ کیا عمران خان صاحب بچ پائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اب اس کیس میں بچنا محال ہے؟ یہ آج کی سماعت کے اندر کافی صورتحال جو ہے وہ واضح نظر آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہم آئیں یا ان کو جو مہلت دی گئی ہے کل تک کے لیے اس کے اوپر بات کریں، لیکن ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور وہ ہے چینی نائب وزیر اعظم کی آمد اور ان کے پاکستان کے ساتھ MOUs، جسے کہ بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت اس پورے ریجن کے اندر یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ بھی قرار دی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے معاملات ہیں وہ تو چل ہی رہے۔ آج ہلال امتیاز بھی نائب وزیر اعظم چینی وزیر اعظم کو دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت کم پاکستان کے جو دوست ہیں دیگر ممالک کے ان کو دیا جاتا ہے، اور جو لیفنگ آئے ہیں نائب وزیر اعظم، ان کا بڑا کردار ہے سی پیک کے لیے، اور اب چونکہ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کا یہ معاملہ چل رہا ہے، لہٰذا اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جا رہی ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ آن بورڈ ہیں، اور آج پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے بھی جو نفسیاتی حد ہے وہ عبور کی۔ آغاز ہفتے کا بہت اچھا ہوا ہے اور ایک اچھی خبریں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ظاہر ہے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جس کے اوپر ابھی تک حکمران جماعتیں جو ہیں وہ بات نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا، جو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس میں آج کافی مکالمہ ہوا ہمایوں دلاور صاحب کا، جو کہ جج ہیں، اور ان کے ساتھ خواجہ حارث صاحب کا جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور ان کے بیچ یہاں تک مکالمہ ہوا کہ عمران خان صاحب عدالت میں موجود تھے اور ان کو 3 بجے تک کا وقت دیا تھا کہ وہ سوالوں کے جواب دیں، جو کہ وہ نہیں دے رہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اور یہ کافی اہم مرحلہ ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کا بیان آنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور ان کے جو گواہ تھے ان کے بیانات قلم بند کیے گئے، ان پہ جرابی مکمل کی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا بیان ہے جس میں کہ ان کو اس کی تردید کرنی ہے، یہ تصدیق کرنی ہے، رسیدیں پیش کرنی ہے، ڈاکیومنٹس پیش کرنے ہیں، اور بہت سارے جو ان پہ الزامات ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے اور گفٹس کی چوری کے حوالے سے ان کا جواب دینا ہے۔ امید کی جا رہی تھی، کہنے کو یہ بڑا سادہ معاملہ ہے اور عمران خان صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن آج یہ امید تھی کہ وہ اپنا جو بیان ہے وہ قلم بند کروا دیں گے اور اپنی جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو سامنے لے آئیں گے، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ اس کے باوجود جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ کہا جج صاحب کو کہ ان کے پاس ابھی تک ان کے سوالوں کے جواب ان کو تیاری کرنی ہے، لہٰذا وہ آج اس کے جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے اوپر ان کو 3 بجے تک کا وقت دیا گیا اور کہا گیا کہ بہت آسان سے سوال ہیں، ان کے جواب الیکشن کمیشن میں آپ جمع کرا چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو فوری طور پر یا کافی وقت ہے اس دوران آپ تیاری کریں اور جو اپنا بیان ہے وہ قلم بند کروائیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ الٹا خواجہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے جج صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے فرد جرم ہی عائد نہیں کیا ہے، جبکہ اگر آپ کو یاد ہو، اور اگر آپ بلکہ شاید تحریک انصاف کی تو جو یادداشت ہے وہ کافی کمزور ہے، اور خواجہ حارث صاحب بھی بڑے زبردست وکیل ہیں، لیکن ان کو بھی شاید یہ یاد بھول گیا ہے کہ 10 تاریخ کو جو ہے 10 مئی کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی، اور فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنے کے لیے البتہ عمران خان صاحب جو تھے یا خواجہ حارث صاحب انہوں نے اس پہ انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے انکار کرتے ہوئے کاغذات پر دستخط سے ہی جو تھے کرنے تھے وہی نہیں کیے تھے۔ تو یہ ایک اس وقت کا معاملہ تھا، لیکن عدالت کی طرف سے فرد جرم عائد ہو گئی تھی، بے شک وہ اس کے اوپر انکار کریں یا اقرار کریں یا وہ کہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر ان کی جو معاملات تھے وہ سامنے آئے تھے، اور 10 مئی کی تاریخ تھی جب یہ معاملہ جو تھا ہوا تھا، اور اس میں فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی تھی۔ اچھا، آج جو جج ہمایوں دلاور صاحب کا معاملہ سامنے آیا اس کے اندر
جو درخواست دی گئی تھی کہ 342 کا بیان ملتوی کیا جائے عمران خان صاحب کا، وہ انہوں نے ہمایوں دلاور صاحب نے اس کو مسترد کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کل 9 بجے تک جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں آ کے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروائیں گے۔ اور پھر انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کافی عدالت کو مایوس کیا ہے اور تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن سے جو ہے وہ مستقل تاخیری جو حربے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ ایک اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ مثلاً توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان سماعت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے۔ اسی طرح سے ہائی کورٹ جو ہے اس نے عمران خان کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ میں اس کے بارے میں اس کی اپیل کر دی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو واپس ہائی کورٹ رجوع کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف یہ کیس تھا جو کہ پچھلے ہفتے گیا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ آپ واپس ہائی کورٹ جائیں۔ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے ایک درخواست جو تھی وہ یعنی ایک قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر مسترد کیا اور کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں۔ آج جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کے حوالے سے، وہ اس کو اس پہ اسٹے لینے کے لیے کہ اس کو جو ہے حکم امتناعی جاری کیا جائے اور اس کیس کو نہ سنا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے، جس میں کہ فوری طور پر ایک نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کل ہی جو ہے وہ سنوائی اس کی ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست گئی اس کے اوپر رجسٹرار نے اعتراض عائد کیا ہے، لیکن یہ جو آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک سادہ سا کیس ہے جس میں کہ عمران خان صاحب کے اوپر تحائف کے حوالے سے الزامات ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو تحفے لیے وہ کم قیمت پہ لیے، اور پھر انہوں نے وہ پیسے وہ کہاں سے لیے اور کیسے جمع کروائے، اور پھر گوشواروں میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی مس ڈکلیریشن کا کیس بھی ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے یہ اگر عمران خان صاحب چاہیں تو جو انہوں نے گوشوارے جمع کروائے یا جو بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے وہ جمع کروائے اور اس معاملے سے جو ہے وہ جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور آج بھی ان کے جو لائر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کو جلدی نمٹایا جا رہا ہے تاکہ ان کو سزا دی جا سکے، یا اس معاملے کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزام عائد کیا جا سکے، جبکہ جتنی تاریخیں عمران خان صاحب کو پچھلے 8-9 مہینوں میں اس کیس کے اندر ملی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی اور کیس میں ملی ہوں۔ اسی طرح سے FIA کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی اس طرح سے ان کے اوپر جو سائبر کرائم کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ پھر 9 مئی کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ عدالتیں دے رہی ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں مستقل، جبکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے یہاں تک جو عدالتیں ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دور سے آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے اور وہ یہ استدعا کر دے کہ اس کا کیس کل سن لیا جائے یا پرسوں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عدالتوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف کے چیئرمین کر رہے ہیں، جو کہ یہ نعرہ لگا کے پاکستان کی سیاست میں داخل ہوئے تھے کہ انصاف سب کے لیے ہوگا، اور صاف چلی اور شفاف چلی اور تحریک انصاف چلی، اور پھر یہ کہ مدینہ کی ریاست، اور پھر یہ کہ ایسی جگہ جہاں پر شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی سکیں، اور پھر ایک ایسا نعرہ وہ لے کے آئے کہ جس میں حضرت عمر کے کرتے کا حساب جو ہے وہ بھی ان کو دینا پڑا، خلفائے راشدین کی مثالیں اور ان کے بارے میں بار بار بات کرنا۔ تو یہ عمران خان صاحب کا وتیرہ رہا۔ 4 سال اگر آپ ان کے سنیں، ان کے تمام بیانات اور ان کے تمام جو تقاریر ہیں، اس میں صرف اور صرف یہ چوری اور کرپشن اور یہ ملے ہوئے ہیں، اور یہ کہ جج جو ہیں ان کے ساتھ یہ میچ فکس میچ ہے اور فلانا ہے ڈھمکا، یہ سب باتیں وہ اپنے مخالفین کے لیے کرتے تھے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب بیماری کی حالت میں، میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، خورشید شاہ صاحب، یعنی اس عمر میں بھی خورشید شاہ نے سب سے لمبی جو قید ہے وہ بھگتی ہے، تو یہ سب کے سب عدالتوں میں آتے رہے، یہ سب کے سب جیل میں، بعد میں انکوائریاں ہوتی رہی، پہلے ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ کیا عمران خان صاحب ابھی بھی لاڈلے ہیں؟
یہ ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، یا اس کے اندر جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک ان کو گرفتاری ان کی نہیں چاہتی، یا اس پروسیس کو آخری حد تک کھیلا جانا ہے تاکہ پرانے جو سیاستدانوں کے اوپر جو الزامات لگا کے ان کو فارغ کیا گیا تھا وہ الزامات دوبارہ عائد نہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ کیا عدالتیں اتنی جلدی سپریم کورٹ کے اندر کہ ابھی وکلاء جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اور ان کو فوراً نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، ان کو فوراً سنوائی ہو جاتی ہے، سماعت ہو جاتی ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کو ریلیف مل جاتا ہے، اور اب تک کی عدالتوں میں اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا 180 ان کے اوپر مقدمے ہیں یا پتہ نہیں 150 مقدمے ہیں، جتنے بھی مقدمے ہیں، لیکن آج تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ریلیف پہ ریلیف ہی ملتا ہے، ان کو تاریخ پہ تاریخ ہی ملتی ہے، ان کو وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، ان کے وکلاء جو ہیں وہ التوا کا شکار کرتے ہیں۔ کبھی آج بھی خواجہ حارث صاحب نے جب سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی لیٹ کیوں ہوئے، تو انہوں نے کہا میں جو تھا وہ اپنا لاہور میں پہلے میں سو رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے اپنا چیک اپ کروانا تھا، عدالت ہاسپٹل جانا تھا، اور اس کے بعد وہ عدالت آئی، یعنی کہ عدالت ان کو اتنا ریلیف مل رہا ہے، اتنا ریلیکس ہے وہ کہ وہ جب دل چاہتا ہے ان کے وکلاء جو ہیں وہ عدالت میں آتے ہیں۔ اور یہ آج کی یعنی پوری خبر ہے، یہ رپورٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں کوئی غلط بات ہے یا غلط بیانی ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان کے عام عوام ہیں جن کے مقدمات ہیں اور ان مقدمات کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کو تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا۔ ایون 9 مئی کے معاملات پہ آپ دیکھیں، جو عام آدمی ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہے، اس کے اندر اس کے مقدمات اب بھی چل رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے کوئی پوچھ تاچھ اس طرح کی نہیں ہو رہی ہے، اور مقدمے وہ کہتے ہیں جی وہ مقدمے درج کیے گئے ان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کو دیکھا جائے تو عدالتیں ان کو پورا ٹائم دے رہی ہیں، پورا اپنے دفاع کا ٹائم دے رہی ہیں۔ جیسے الیکشن کمیشن میں انہوں نے 6 سال فارن فنڈنگ کا کیس تھا، اس کے اوپر وہ لڑتے رہے اور اس کو التوا کا شکار کرتے رہے، پھر آپ نے دیکھا توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر بھی بہت لمبی سماعت جو ہے وہ چلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا۔ اب سیشن کورٹ کے معاملے کے اوپر ہے، اور سیشن کورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے وکلاء روز التوا کے لیے یا حکم امتناعی کے لیے یا پھر یہ کہ وہ کیس کو آگے لے جانے کے لیے درخواستیں دائر کرتے ہیں، ایک عدالت سے دوسری، دوسری عدالت سے تیسری، اور سپریم کورٹ تک اب یہ معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرنے ضروری تھے۔ باجوڑ کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت اہم تفصیلات ہیں، اور اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی ان کا جو ایک انٹرویو تھا BBC کے ساتھ، سحر بلوچ صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے اندر وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو وہاں سے لا کے سیٹل کرنا تھا، اور کس طرح سے، اور رات کو بھی خطاب میں انہوں نے یہ بات کی، مطلب مجال ہے کہ ان کو ذرا سی ندامت ہو کہ انہوں نے پاکستان کے ان دشمنوں کو جو کہ پاکستان کے بچوں کو ذبح کرتے رہے، پاکستان کے امن و امان کو خراب کرتے رہے، پاکستانیوں کو مارتے رہے، ان کو انہوں نے دوبارہ لا کے ری سیٹل کیا، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو یہ جو باجوڑ کا سانحہ ہوا ہے انتہائی تکلیف دہ، اندوہناک، اور JUIF پہ اٹیک ہوا ہے، یہ بہت ڈیفرنٹ سٹوری ہے، یہ بہت ڈیفرنٹ اینگل ہے، اس کے اوپر ضرور تفصیل سے بات کریں گے، کچھ اور خبریں ہمارے پاس اس معاملے پہ آ جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سمیت جنرل فیاض جنرل باجوہ سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جو ریہیبلیٹیشن اور فیسیلیٹیشن اور پھر واپس لا کے لوگوں کی آباد کاری کی، دہشت گردوں کی بات کی تھی، وہ کس مینڈیٹ کے ساتھ اور کیوں کی تھی، اور ان سے اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔